ابھی مجھے BLA کے تمام تنظیمیں اداروں سے میں یہ سوال بھی کرتی ہوں اور مجھے ان سے پروف چاہیے کہ میری ذاتی دشمنداری کی بنیاد پر اپنے دشمنوں کو میں سامنے پہچانتی ہوں. میرے بھائی کو فائرنگ کر کے میرے سامنے مارا گیا ہے. دشمنان کے چہرے کھلے ہوئے تھے. اس کے بعد جب میں نے نامزد کی گرفتاریاں شروع ہوئی تو مجھے سوشل میڈیا پر ایک خبر موصول ہوتی ہے BLA کی طرف سے. ابھی میں مخاطب کر رہی ہوں اپنے بلوچستان، اپنے پاکستان، ان تمام تنظیموں کے سربراہوں کو. سب سے پہلے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ صاحب، بشیر زیب صاحب جو اس کارروائیوں میں ملوث ہیں، اور باقی تمام بیار مری جو تمام BLA کے کارکن کوئٹہ میں، پاکستان میں، بلوچستان میں یا جو آؤٹ آف کنٹریز میں رہائش پذیر ہیں. یہ تیسرا واقعہ کیچی بیگ ہی کے حدود میں میرے بھائی پہ قاتلانہ حملہ ہوا. میرے بھائی کو شدید موقع پر زخمی فائرنگ کر کے میرے آنکھوں کے سامنے 9mm کا پورا راؤنڈ اس پہ چلایا. کی طرف سے سوشل میڈیا میں جنید جین بلوچ کے نام سے ایک پیڈ موصول ہوا جس میں کہا گیا ہے کہ ہم یہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ نوشکے میں بھی ہم نے ایک پاگل کو مارا ہے اور سریاب روڈ میں بھی ایک پاگل جو بیس بدل کر مخبری کرتا تھا ہم نے اس کی ذمہ داری قبول کر دی ہے. اب آیا یہی میرا سوال ہے BLA والوں سے. سب سے پہلے ابھی میں BLA والے کے تمام تنظیموں کو BLF، BLA، BRP ان سب کو بطور حیثیت قومی لیول سے شاوانی کی بیٹی ہو کر کہ آپ نے یہ تنظیم جو قبول کی ہے تو اس میں برائے مہربانی آپ نے میرے بھائی کا نام مینشن نہیں کیا کہ اس کا نام کیا ہے، وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اس کے والد کا کیا نام ہے. اور اس میں میرے بھائی کی آپ نے کوئی تصویر نہیں دی. صرف ایک فرضی طور پر آپ نے ایک ذمہ داری قبول کی کہ میں BLA والوں نے اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک مخبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب معززین صحافین کا دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ سب اس وقت میری آواز کو بلند کرنے کے لیے، میری بات اعلیٰ احکامات تک پہنچانے کے لیے یہاں پہ تشریف لے کر آئے. میرا نام نازنین ہے، قوم میں شاوانی ہوں، بیوائے علی محمد ناصر آجی عبدالمنان ناصر کی میں بہو ہوں. شاوانی قبیلے سریاب روڈ قلی سردے سے میرا تعلق ہے. ٹکری غلام قادر شاوانی کی میں پوتی ہوں. ٹکری عبدالحمید شاوانی کی میں بیٹی ہوں. بروز 19 دسمبر شام کے 4 بجے کے قریب میں اور میری بہن جو معمول کے مطابق اپنے چھوٹے بھائی غوث بخش جس کا دماغی توازن درست نہیں ہے اس کو لینے کے لیے غرض سے میں اس کے ساتھ موجود تھی سریاب روڈ ولی جیٹ کے قریب. اسی دوران مجھے دیکھ کر 2 موٹر سائیکل پہ سوار 4 نامعلوم افراد جن میں ایک یعقوب سرپرہ قوم سرپرہ اسپینی روڈ سے جس کا تعلق ہے ہمارے قریبی رشتہ دار ہے، وہ موٹر سائیکل چلا رہا تھا، اور باقی 3 اشخاص جن کے چہرے کھلے ہوئے تھے مجھے دیکھ کر میرے پاگل بھائی جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے اس پہ اندھادھند فائرنگ چھوڑ دی. اسی وقت میرا بھائی موقع پر جاں بحق ہو گیا. پورا سریاب روڈ وہاں پہ جمع ہو گیا، اور یہ وہ اساس علاقہ ہے جہاں پر سریاب عدالت موجود ہے. ہمارے جو سیف سٹی کے تمام CCTV فوٹیج کیمرے وہاں پہ موجود ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ وہاں پر FC کا ہیڈ کوارٹر ہے جہاں پر ہمارے کوئٹہ کے سریاب ونگ کے کرنل صاحب وہاں پہ رہتے FC کے پورے پلٹون کے ساتھ. میرے بھائی پہ فائرنگ کی گئی، میرے بھائی کو شہید کر دیا گیا، اور وہاں سے میں نے خود چند روز قبل کیچی بیگ تانے کے سادہ وردی میں کچھ مخبر میں نے وہاں پہ دیکھے تھے جو چند روز سے مجھے اور میرے بھائی کو وہاں پہ نوٹس کر رہے تھے، کیونکہ تمام CCTV فوٹیج اس بات کی میری شہادت کی گواہی ہے کہ میں روزانہ اپنے بھائی کو لانے اور لے جانے کا کام کرتی تھی، کیونکہ وہ ایک ذہنی معذور تھا اور وہ میرے ساتھ بچپن سے بڑا ہوا تھا، اور میں اسی کو لے کر جاتی تھی، اسی کو لے کر آتی تھی. اگر نہیں لے کر آتی تھی تو وہ روڈ پہ شور شرابہ کرتا تھا اور اینٹ وغیرہ پھینکتا تھا. موقع ہوا، واردات ہوئی، دن دہاڑے لوگ آئے، چہرے کھلے کے ساتھ فائرنگ ہو گئی، لیکن
نہ کوئی گشت تھا کیچی بیگ تانے کا، نہ وہاں پہ ایگل والے موجود تھے۔ لیکن یہ بات میں تصدیق سے کہتی ہوں کہ کیچی بیگ کے سادہ وردی میں وہاں پہ پہلے سے مخبر موجود تھے، جن کو میں چند دنوں سے میں نوٹس کر رہی تھی۔ وہاں پر کوئی پولیس کارروائی موجود نہیں ہوئی، ایک لاش گرا، فائرنگ ہوئی، لیڈیز وہاں پہ موجود تھے، میں اور میری بہن وہاں پہ موجود تھی۔ میں چیختی چلاتی رہی لیکن کوئی پولیس افسران وہاں پہ موجود نہ ہوئے۔ کیچی بیگ کے ڈی ایس پی عابد بخاری صاحب، قاسم رودینی صاحب اور کیچی بیگ کا کوئی عملہ جائے وقوع پہ نہیں پہنچا۔ اپنے طریقے سے اپنے بھائی کی لاش اٹھا کر میں اسے پہلے سی ایم ایچ لے کر گئی، پھر وہاں سے سول ہاسپٹل لے کر آ گئی۔ سارے راستے بند تھے لیکن کسی نے ہماری کوئی مدد نہیں کی۔ سول ہاسپٹل میرے بھائی کو لاش کو پہنچایا گیا وہاں پہ پوسٹ مارٹم کے لیے۔ میڈم عائشہ وہاں پہ پہنچ چکی، ٹھیک ہے۔ میرے بھائی کی تمام گولیاں نکال دی گئی، میرے بھائی کو شدید زخمی کر دیا گیا تھا۔ وہاں پر موجود اسی دن کے 1 بجے کے قریب سریا مل میں ہمارے دروازے کے سامنے 2 لڑکے پائے گئے تھے، جن سے اسی وقت میں نے نوٹس بھی لیا تھا اور ان سے میرا جھگڑا بھی ہوا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہو۔ وہ 2 لڑکوں کو میں نے سول ہاسپٹل میں شناخت کر لیا کہ یہ دن کے 1 بجے کے قریب ہمارے گھر کے نزدیک موجود تھے۔ ان کو گرفتار کر لیا گیا اور علی مینگل صاحب کئی گھنٹے گزرنے کے بعد کہ سول انتظامیہ نے فون کیا کہ ڈیڈ باڈی موجود ہے، اس کی بہن نازنین کا بیان لینے آ جائے، لیکن کیچی بیگ تانے کا نہ ایس ایچ او آیا، نہ ڈی ایس پی آیا، نہ کیچی بیگ تانے سے آیا کوئی بندہ۔ کافی دیر گزرنے کے بعد علی مینگل آئے، ایک فرضی طور پر کارروائی کی اور وہ 2 لڑکوں کو اٹھا کر لے کر گئے۔ پھر ہم لوگ اپنے گھر آ گئے۔ کئی مرتبہ صبح تک میں تانے گئی، میرے بندے گئے، لیکن پولیس نے میرا کوئی بیان ریکارڈ نہیں کیا۔ اس کے بعد صبح 9 بجے دوبارہ جب میرے بھائی کا لاش رکھا ہوا تھا، میں تھانے گئی تو قاسم صاحب بالکل موجود نہیں تھے۔ کل 19 تاریخ 4 بجے سے لے کر اگلے صبح تک مسلسل ہم 15 کو کال کرتے گئے کہ قاسم صاحب اس واقعہ کا نوٹس لیں، میرے ایف آئی آر درج کریں، لیکن قاسم صاحب کے کان پہ جو کا تو کچھ نہیں، اس کو کوئی اثر نہیں پڑا، جیسے اسے خاموشی کے لیے ہدایت کی گئی تھی۔ صبح 9 بجے میرا بیان دیا گیا، میرا اسٹیٹمنٹ پولیس نے اپنے سادہ کاغذ پہ ریکارڈ کر دیا، میرے بیان کو قلم بند کر دیا اور میرے سگنیچر لیے۔ پھر فرضی طور پر قاسم صاحب کے تھانے والوں نے مجھے کہا کہ باجی آپ گھر چلی جائیں، ابھی ہم اس کو کمپیوٹر پہ نیٹ پہ چلا کے سی آئی اے کے حوالے کر رہے ہیں۔ پورا دن اسی طرح گزر گیا، 9 بج گئے، 10 بج گئے، پورا دن گزر گیا، لیکن ان لوگوں نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ پھر شام کو 6 بجے جب میں یہ کاغذ لینے گئی، اپنی ایف آئی آر کی کاپی لینے گئی، تو اس ایف آئی آر کو اٹھا کر مجھے دیا گیا اور سی آئی اے کے بسم اللہ صاحب کو واٹس اپ کیا قاسم رودینی صاحب نے کہ یہ کیس ہوا، اس کی آپ تفتیش کر لیں۔ اور اس کے بعد جب میں نے اپنے ملزمان کے نام نامزد کیے، جن ملزمان کی میں ایکسپلیشن آپ کو دیتی ہوں: خورشید ناصر، حاجی عبدالبنان ناصر کا بھائی کا بیٹا، پوتا اس کا، خورشید ناصر، سجاد خان ناصر اور نثار علی، یہ کوئٹہ کے آدھے کوئٹہ کے مالک ہیں، پورا کوئٹہ ان کو جانتا ہے۔ میں علی محمد ناصر کی تیسری بیوہ شاوانی ہوں، میرا پراپرٹیز کے ساتھ ان کے ساتھ کیس چل رہا ہے۔ اسی دن بھی میری پیشی نثار علی کے ساتھ تھی۔ اس سے پہلے نثار علی نے جائیداد کی غرض سے 2022 اگست کو اسی میرے بھائی غوث بخش پر اپنے کرائے کے غنڈے، جن میں کوئی خان مینگل کے وہ بندے شامل ہیں جو سریاب روڈ پر مارداڑ، بندوں کو قتل کرنے کا، بندے اغوا کرنے کا کام کرتے، فرنیچر والے، ان کے ذریعے میرے چھوٹے بھائی غوث بخش پر نامعلوم بندوں سے حملہ کروایا۔ اس کی ایف آئی آر درج ہے، وہ کیس چلا، ان کو میں نے نامزد کر لیا، ان کو میں نے ڈھونڈ لیا، یہاں سے کیس جسٹس نے خارج کر دیا اور اسلام آباد میں اس کی اپیل پہ گئی ہوں۔ یہ میرا پہلا پروف، ٹھیک ہے۔ پھر 2022 کے 27 ستمبر کو کیچی بیگ ہی تانے کے حدود میں، جہاں پہ ڈی ایس پی عابد بخاری صاحب تھے، میرے اسی غوث بخش بھائی کو لاپتہ کیا گیا، 4 دن اغوا کر دیا گیا۔ جب میں نے اپنے ملزمان کو نامزد کیا گیا تو اس کے بعد ڈرامائی انداز میں بوستان سے ایک نیوز چلا، جو نیوز کی کاپیز ہمارے پاس موجود ہے، کہ غوث بخش خود وہاں پہ کسی کے گھر میں چلے گئے جن کا ذہنی توازن درست نہیں۔ یہ خود نیوز نے تصدیق کی ہے کہ وہاں پہ موجود ہے، اس کے گھر والے اس کو لینے آ جائے۔ وہ کیس بھی پیسوں کے دم پر ملی بھگت سے
افضل رودینی صاحب جو کیچی بیگ تانے میں انکوائری آفیسر اور تفتیشی کا رول ادا کر رہے ہیں، اس نے میرے اس کیس کو خارج کر کے ایک جھوٹا مقدمہ مجھ پہ بنایا، مجھ پہ FIR کر کے میرے بھائی کے کیس کے اغوا کے کیس کو فائل کر دیا گیا۔ اس کے بعد 9 نومبر 2023 کو 5 نومبر 2023 کو جب نثار علی نے مجھے نواکھلی بلایا کہ آج آپ ہمارے ساتھ آ کے فیصلہ کر لیں، جب میں نے ان پہ فیصلے کی رضامندی ظاہر نہیں کی، اسی شام کو کیچی بیگ کے 2 دکاندار ہیں، عدیل شاوانی، اکبر شاوانی، جو پیشے سے دن کو دکانداری کرتے ہیں، رات کو موٹر سائیکل چرانا، موبائلیں چرانا اور پیسوں کے لیے لوگوں پہ حملہ کرنا ان کا معمول ہے۔ اور یہ لوگ سب MPA ریاض احمد شاوانی جو MPA گزرے ہیں، جو ان کے پارٹی میں ہیں علی مدد جتک والوں کے، اس نے ان کی سربراہی کی۔ منور نیچاری، ان دونوں نے مل کر ملی بھگت سے شارجہ دکان والے میرے اسی بھائی پر میرے سامنے قاتلانہ حملہ کیا، اس کو خنجروں کے وار سے زخمی کر دیا۔ وہ FIR بھی میری درج ہے جس کی سماعت 21 تاریخ کو گزری ہے، جس میں پرائیویٹ کمپلینٹ میں بھی ابھی جانے والی تھی کہ میرے بھائی کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ تیسرا واقعہ کیچی بیگ ہی کے حدود میں میرے بھائی پہ قاتلانہ حملہ ہوا۔ میرے بھائی کو شدید موقع پر زخمی فائرنگ کر کے میرے آنکھوں کے سامنے 9 mm کا پورا راؤنڈ اس پہ چلایا گیا، دشمنان کے چہرے کھلے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب میں نے نامزد کی گرفتاریاں شروع ہوئی تو مجھے سوشل میڈیا پر ایک خبر موصول ہوتی ہے BLA کی طرف سے۔ ابھی میں مخاطب کر رہی ہوں اپنے بلوچستان، اپنے پاکستان، ان تمام تنظیموں کے سربراہوں کو، سب سے پہلے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ صاحب، بشیر زیب صاحب جو اس کارروائیوں میں ملوث ہیں، اور باقی تمام بیار مری جو تمام BLA کے کارکن کوئٹہ میں، پاکستان میں، بلوچستان میں یا جو آؤٹ آف کنٹریز میں رہائش پذیر ہیں، ان کی طرف سے سوشل میڈیا میں جنید GN بلوچ کے نام سے ایک پیڈ موصول ہوا جس میں کہا گیا ہے کہ ہم یہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ نوشکے میں بھی ہم نے ایک پاگل کو مارا ہے، اور سریاب روڈ میں بھی ایک پاگل جو بیس بدل کر مخبری کرتا تھا، ہم نے اس کی ذمہ داری قبول کر دی ہے۔ اب آیا یہی میرا سوال ہے BLA والوں سے۔ سب سے پہلے ابھی میں BLA والے کے تمام تنظیموں کو، BLF، BLA، BRP، ان سب کو بطور حیثیت قومی لیول سے شاوانی کی بیٹی ہو کر کہ آپ نے یہ تنظیم جو قبول کی ہے تو اس میں برائے مہربانی آپ نے میرے بھائی کا نام مینشن نہیں کیا کہ اس کا نام کیا ہے، وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اس کے والد کا کیا نام ہے، اور اس میں میرے بھائی کی آپ نے کوئی تصویر نہیں دی، صرف ایک فرضی طور پر آپ نے ایک ذمہ داری قبول کی کہ میں BLA والوں نے اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک مخبر تھا۔ ابھی مجھے BLA کے تمام تنظیمیں اداروں سے میں یہ سوال بھی کرتا ہوں اور مجھے ان سے پروف چاہیے کہ میری ذاتی دشمنداری کی بنیاد پر اپنے دشمنوں کو میں سامنے پہچانتی ہوں، میرے بھائی کو فائرنگ کر کے میرے سامنے مارا گیا ہے، لیکن آپ نے میرے دشمن کی جو پشت پناہی کی ہے GN بلوچ صاحب نے، وہ کس بنیاد پہ کی ہے؟ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ غوث بخش کو ہم نے مارا، وہ ایک مخبر تھا۔ ابھی مجھے پوری غوث بخش کی آپ ڈیٹیل دیں گے کہ غوث بخش کے نام پہ کون سے سم ایکٹیویٹ تھے جو وہ غوث بخش چلا رہا تھا؟ ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسری بات، یہ تمام ڈاکیومنٹس غوث بخش شاوانی کے ہیں، ان میں تمام میں نے سارے ڈاکیومنٹس جو میں ابھی میڈیا میں تقسیم، کراچی آغا خان کی اس کی رپورٹس، کوئٹہ BMC کی اس کی رپورٹس، ڈاکٹر غلام رسول کی اس کی رپورٹس، جیلانی ہاسپٹل کی اس کی رپورٹس، تمام نیرو سرجنز کی اس کی رپورٹس کہ میرا بھائی بچپن سے ذہنی معذور اور ایک پاگل تھا، بلیک ٹیومر کا مریض تھا، مرگی کا مریض تھا۔ 2017 میں اس کا بہت بڑا میجر ایکسیڈنٹ ہوا جس سے اس کا پورا دماغ گل چکا تھا۔ 2023 کے میرے پاس یہ تمام ڈاکیومنٹس موجود ہیں جس میں اس کے تمام یہ لگے ہوئے ہیں کہ آغا خان نے میرے بھائی کو مکمل طور پہ یہ ظاہر کر دیا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، وہ لا علاج ہے کیونکہ یہ بلین ٹیومر کا مریض ہے، اس کا دماغ سیاہ ہو چکا ہے، وہ مرگی کا مریض تھا۔ تو مجھے اب پروف BLA دے گا کہ میرے بھائی نے اگر کسی مخبری کی ہے کسی کی،
اور ایجنسیز کے ساتھ اس کے تعلق ہے، MI کے ساتھ، ISI کے ساتھ، جس بریگیڈیئر کے ساتھ، جس کرنل کے ساتھ یا جس تھانے میں اس نے مخبری کی ہے، تو مجھے اس کی تمام وہ ویڈیوز اسی سوشل میڈیا پہ مجھے پوسٹ کر کے دیں گے کہ یہ آپ کا بھائی مخبر تھا، ہم نے اس کے خلاف یہ کی۔ یہ بات تو مجھے ان سے چاہیے۔ اب میں آتی ہوں وضاحت پر۔ جہاں کیچی بیگ تانے کا SHO قاسم رودینی صاحب، یہ خود قوم سے رودینی ہے اور ان کا تعلق رودینی قبائل سے ہے، اور GN بلوچ صاحب جو اس وقت جدھر بھی موجود ہیں، میرے بھائی کو ٹارگٹ کرنے کی ذمہ داری اس نے قبول کی ہے، یہ بھی قوم میں رودینی ہے۔ اور فیض آباد کا وہ مقام جدھر میرے بھائی غوث بخش کو میری آنکھوں کے سامنے شہید کیا گیا، وہاں پہ کچھ وقت پہلے رودینیوں نے ایک چھوٹا سا اپنے لیے کیبن بنایا تھا جدھر وہ پٹرول بیچتے تھے۔ یہ بات کی میں نے یہ ایکسپلیشن کی ہے۔ اور دوسری بات، یہ سب کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے، FIR ہو گئے۔ مجھے میری آواز کو دبانے کے لیے مجھے BLA تمام تنظیموں سے یہ سوال چاہیے کہ میں تو اپنے دشمنوں کو پہچانتی ہوں کہ میرے ان تمام دشمنوں کے موجودگی میں، ان کی منصوبہ بندی میں، میرے بھائی کو قتل کرنے کی جو سازش تیار کی گئی، جو کرائے کے غنڈے منگوائے گئے، جن لوگوں نے میرے بھائی پہ کس کے سرپرستی کے ساتھ DSP عابد بخاری اور قاسم رودینی کی سرپرستی میں ہوتے ہوئے دن دہاڑے میرے بھائی پہ حملہ کیا، تو اس کی پشت پناہی BLF کس لیے کر رہا ہے؟ تو یہ مجھے پروف اب سوشل میڈیا کے ذریعے تمام BLA کے کارکنان مجھے دیں گے۔ اس کے بعد آتی ہوں میں بھائی کے کیس کی تفتیش کے سلسلے میں۔ میرے اسی اگلے دن کو بسم اللہ صاحب نے میرے گرفتار کیے نثار علی، حاجی عبد المنان ناصر کا بیٹا، مرحوم علی محمد ناصر کا بیٹا، حاجی منان ناصر کا پوتا، میرے شوہر کے بڑے بیٹے کو، جو اس وقت 3-4 ارب کی پراپرٹی کا مالک ہے، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ میری پیشی اثر، اس کو گرفتار کیا۔ وہ 2 انفارمر جو سول ہاسپٹل میں موجود تھے، جن کو میں نے خود شناخت کر کے جو ہمارے دروازے، ان کو گرفتار کر لیا۔ لیکن تفتیش کیا ہوئی؟ جتنے CCTV فوٹیج ہے، ابھی تک ان میں سے مجھے کوئی بھی CCTV فوٹیج نہیں دکھایا گیا جس میں سامنے کے وہ 3 ملزمان جن کے منہ کھلے ہوئے تھے میرے بھائی پہ فائرنگ کی، ان کو ابھی تک مجھے دکھایا نہیں گیا۔ اور اب عدلیہ کی بات پر آتی ہوں، کیونکہ یہ ساری سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ سارا منصوبہ کیا گیا ہے۔ کس کی سربراہی میں؟ خورشید ناصر اور سجاد ناصر، نوا کلی کے اس وقت تمام بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، اور ہمارے محترم چیف جسٹس آشم کاکڑ صاحب، جن کے پاس پہلے بھی میں پیش ہو چکی ہوں کئی بار اپنے کیسز کے سلسلے میں، مجھے ان سے ملاقات کرنے نہیں دیا گیا کہ بھائی پلیز خدا را آپ ہمارے، بے شک ان کے ذاتی تعلقات ہیں، ان کے شریک ہیں، ان کے فیملی ممبر ہیں، لیکن میرے آپ کیسوں میں تعلقات نہ رکھیں، یہ میرے بچوں کی یتیموں کا حق ہے۔ اور چیف جسٹس اقبال قاسی صاحب، یہ جو ایک ملزم ہے میرے FIR میں، باران مینگل، اس کے کیس کو ذاتی رنجش کی بنیاد پر بری کر دیا ہائی کورٹ سے چیف جسٹس اقبال قاسی صاحب، کیونکہ یہ خورشید عالم کے بھائی جو ہیں، مہتاب ایڈوکیٹ، ان کے پہلے سینئر وکیل رہ چکے، ان کے فیملی ممبر ہیں۔ اور عدلیہ کی ابھی میں بات کرتی ہوں، CIA کے جوڈیشنل مجسٹریٹ 12 کی سیف اللہ ترین صاحب، جب پہلی دن میں اس پہ پیش ہوئی تو ان کا رویہ میرے ساتھ انتہائی ظالمانہ تھا، نہ میری بات سنی، بہت انتہائی ظالمانہ طریقے سے مجھے کہا، بڑی مشکل سے 4 دن کا نثار علی کے لیے، باقی ملزمان کے لیے ہم نے ریمانڈ لیا تاکہ تفتیش مکمل ہو سکے۔ پھر اس کے بعد جو پرسوں گرفتار ہوئے، جنہیں CIA والوں نے گرفتار کر لیا، کل ان کو جوڈیشنل مجسٹریٹ 12 میں سیف اللہ ترین صاحب کی عدالت میں پیش ہوئے۔ سیف اللہ ترین صاحب نے نہ میری بات سنی، نہ میری آواز سنی، نہ مجھے بولنے کا موقع دیا کہ ہمیں ریکوری کے لیے ٹائم چاہیے، نہ تفتیشی کو بولنے کا موقع دیا۔ لیکن سریعام ہم نے سنا ہے کہ جو قتل کیس ہوتا ہے اس میں 14 دن ریمانڈ ہوتی ہے کہ منصوبہ بندی کس نے کی، بندے کدھر گئے، وہ بائک کدھر گئے۔ 1 دن میں 3 دن میں یہ ہمارے ملزمان کو جیل بھجوا دیا گیا تاکہ ان کے لیے سہولت ہو، تاکہ ان کے لیے آسانی ہو، تاکہ ان کو فوری ضمانت مل سکے۔ تو سیف اللہ ترین صاحب نے جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہے اپنے کرسی کا ناجائز استعمال کیا۔ میری چیف جسٹس پاکستان سے اپیل ہے کہ اس واقعے کا چیف جسٹس آشم کاکڑ صاحب سے، چیف جسٹس اقبال قاسی صاحب سے فوراً اپیل لے کہ آپ کے ذاتی تعلقات خورشید ناصر صاحب کے ساتھ ہیں، لیکن خورشید ناصر صاحب چیخ کے بولتا ہے کہ عدالتیں ہماری جیب میں، ہم پہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس وقت سیٹ پہ بیٹھا ہوا چیف جسٹس آشم کاکڑ ہے۔ یہ بات یہاں تک کمپلیٹ ہوئی۔ 2017 میں
عابد بخاری صاحب، ان کا بھی پروف موجود ہے کہ ایک ڈرامائی شکل میں میرے گھر پہ اس نے کارروائی کی، جس کو اس نے ایجنسیز کا نام دیا 2017 میں میرے دیور جہانگیر کے کہنے پر کہ وہ مجھے نقصان دیتے، پھر اس کا بھی وہ میں نے ڈاکومنٹ CIA والوں کو دے دیے۔ اور باقی اب CIA والوں کی طرف سے میرے DIG بلوچستان، IG بلوچستان، کور کمانڈر بلوچستان اور باقی تمام انٹیلیجنس ادارے اور سریاب روڈ کے تمام انٹیلیجنس ادارے، چیف سیکرٹری سے میری اپیل ہے، CTD کے جو DIG ہے ان سے میری اپیل ہے کہ فوراً سے فوراً میری تمام گرفتاریاں کر کے میرے معصوم بھائی کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، کیونکہ میرے ساتھ جو سب کچھ ہوا ہے سخت ناجائز ہوا ہے۔ اور مجھے BLA والوں سے اس جواب کا طلب ہے کہ ان لوگوں نے میرے ملزمان کی پشت پناہی کی ہے، یا تو مجھے پروف دیں گے یا پھر مقصد یہی ہے کہ BLA کے خلاف، پاکستانی ریاست کے خلاف وہ کوئی اور بھی کام سر انجام دے رہا ہے، کہ یعنی لوگ جتنے مارے گئے جن کو BLA نے ٹارگٹ کیا ہے کہ ہم لوگ ان کو مخبر قرار دیں، پھر وہ مخبر نہیں ہوں گے، ان کو ذاتی رنجش کی بنیاد پر BLA کے GN بلوچ صاحب رودینی ہے، قاسم صاحب رودینی ہے، اور انفارمر جو ہے BLA اور انٹیلیجنس کے درمیان قاسم صاحب نے ادا کی۔ اب کس طریقے سے ادا کیے میرے انٹیلیجنس صاحب، یہ سارا نکال دیں۔ میرا آپ سے بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔